جس موضوع کو اشتہار پہ تحریر پایا ہے وہ موضوع نفاذ اسلام، نفاذ کتاب و سنت، اللہ رب العزت کی حاکمیت ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ قوم، اہل دنیا، انسانیت، اس کی رہنمائی معاملات کے اندر، احکامات کے اندر اور دیگر جتنے بھی امور دنیا ہیں ان کے حوالہ سے مسلمانوں کو، انسانیت کو ایک پورا ضابطۂ حیات عطا کرنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی بعثت کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی اور رسول مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلی بات دعوت توحید، اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچانا، ان کو لات و منات و عزا و ہبل، غرض یہ کہ جن بتوں کی پرستش کے اندر اہل مکہ مشرکین کی جماعت ان جن بتوں کو پوج رہی تھی، وہ جن پتھر کے مصنوعی بتوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کر رہی تھی، ان سب سے کائنات کو علیحدہ کر کر اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے لوگوں کو آمادہ و تیار کرنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اولین مقاصد میں سے۔ اور اس بعثت کے مقاصد کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھا تو پھر اس بات کا اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ لوگوں، لا الہ الا اللہ کے نعرے کو بلند کرو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کا انعام کیا ہوگا؟ وہ انعام یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں عرب و عجم کی بادشاہت عطا کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ تھی؟ آج بھی کفر، طاغوت کے ایجنٹ وہ اہل اسلام کے ساتھ ہر وقت شراکت کے لیے تیار ہیں، وہ یہ بات ماننے کے لیے آمادہ و تیار ہو جاتے ہیں، یار ٹھیک ہے تم بھی ایک وزارت لے لینا، ہمیں بھی حکمرانی کرنے دو، ہم بھی جناب حکمران اس ملک کے، اس دیش کے، پوری دنیا کے، پوری کائنات کے بننے کے لیے تیار ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ باتیں پیش کی گئی، حسینہ عرب سے شادی کر لو، مکہ کی چودراہٹ تمہارے حوالے کر دیں گے، مال و دولت خزانے تمہارے حوالے کر دیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے رسول بھیجے اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے، اللہ رب العزت کی توحید کو پوری دنیا پہ غالب کرنے کے لیے شراکت گوارا نہیں ہے، کہا نہیں، میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے پہ چاند رکھ لو، محمد رسول اللہ اپنے دعوے سے، اپنی دعوت توحید سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد نماز، کائنات کے رب کی عبادت، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی کلیات، ان کی
روزہ کب رکھنا ہے، سحری کب کرنی ہے، سحری کا وقت کب ختم ہوگا، افطاری کب کرنی ہے، افطاری جلدی کرنی ہے دیر سے کرنی ہے، سحری کرنے میں جلدی بعد آ جانا ہے یا دیر سے رکنا ہے، پھر جو ہے تراویح پڑھنی ہے کتنی پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، نماز کیسے ادا کرنی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی کی ایک ایک جزئی کائنات کے امام سے صحابہ کی جماعت نے منتقل کر کے ہم کو بتلائی ہے۔ کائنات کے امام نے عبادات کی، عبادات سے لے کے فقاہت کی، ایک ایک مسئلہ، طلاق کا مسئلہ اور کائنات کے اندر خلا کا مسئلہ، کائنات کے اندر اہل دین کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، اہل اسلام کے ساتھ پیش آنے والا کوئی ایک مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اور اگر اہل ایمان کفر کے ساتھ روبرو ہو تو بتلاؤ کفر کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، ان سے جزیہ لے کے ٹیکس لے کر ان کو زندگی کی ضمانت دینی ہے، اور اگر کفر تم سے بغاوت کرے، اگر تم سے ٹکرائے، ان کی گردنوں کو اتارنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مسئلے کی وضاحت کی، اور یہی کائنات کے امام کی آمد کا مقصد تھا۔ لیکن ہمارا موضوع یہ نہیں ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کائنات کے امام کی آمد کا ایک بڑا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے اس مقصد کو بیان فرما دیا، اس مقصد کا اظہار فرما دیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے، مقصد یہ ہے پوری دنیا کے اوپر دین کا اظہار ہو جائے، دین غالب آ جائے۔ لوگوں نے بعض نے کہا یہ دین کا اظہار صرف اور صرف دلائل کے میدان میں ہے، نہیں۔ امام ابن تیمیہ کے شاگرد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، یہ صرف دلائل کے میدان میں نہیں، بلکہ کفر کو ان کی سرحدوں کے اندر شکست دے کر پوری دنیا کی سرحدوں کے اوپر کائنات کے امام کے نظام کے پرچم کو گاڑ دینا، کائنات کے رب کی حاکمیت کے جھنڈے کو زمین میں گاڑ دینا، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر آمد کا ایک بڑا مقصد ہے۔ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اللہ رب العزت کی حاکمیت کا قیام، حدود اللہ کے اس نظام کا قیام، اس نظام حیات آفری کا قیام، اس کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اہم الواجبات ہے، اہم الواجبات۔ جتنی چیزیں مسلمان پہ واجب کی گئی ہیں، اگر ایک فہرست بنائی جائے کہ ان میں سب سے زیادہ اہم وہ چیزیں کیا ہیں، تو اہم الواجبات کے اندر کائنات کے رب کی دھرتی کے اوپر کائنات کے رب کے نظام کا قیام وہ لازم شامل کیا جائے۔ ہم لوگ کون ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم اللہ کے بندے، نوکر، غلام، لیکن ہمارا عالم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم ایک چھوٹی سی کٹیا، ایک چھوٹی سی گھر کے مالک ہوتے ہیں، اس کی ملکیت، اور وہ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، ہمارا اپنا کمایا ہوا کچھ نہیں، جس کو بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے کمایا ہے، اس پہ میری حکومت ہے، اور جس نے بھی کہا تھا میں نے کمایا ہے، میں نے یہ پورا مال اپنی طاقت قوت کے زور پہ، اپنی ذہانت کے زور پہ کمایا ہے، میں اس کے اندر کسی کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت نے خزانوں سمیت زمین کے اندر کنسا دیا۔ آج ہمارا چھوٹا سا جو گھر ہے اس پہ ہماری حکمرانی کا عالم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اپنے کسی بچے کی شادی کرنے لگے، ہم اس کو کوئی تعلیم دلوانے لگے، ہم اس کی کوئی نوکری وہ لگوانے لگے، ہم سائے سے کوئی اٹھ کے آ کر کے نہ کہ حضرت چاہے خواہ کتنا ہی خیر خواہ کیوں نہ، حضرت یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کے بیٹے کے حق میں درست نہیں ہے، یہ آپ کے حق میں درست نہیں ہے، یا اس سے آگے بات کرتا ہوں، ان کو گھر کے اندر تنازع ہو جائے، اس تنازع کے اندر کوئی ہمسایہ آ کر صلح صفائی کی غرض سے وہ دخل اندازی کرنے لگے نا، تو ہمارا عالم پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جو ایک چھوٹی سی باؤنڈری کے مالک ہیں، ہم یہ کہتے ہیں او بھائی تو کون ہے؟ میرا گھر ہے، میری حکمرانی ہے، تو کون ہے بولنے والا؟ تیرے اس گھر کے اندر، اور تو کون ہے؟
تو کسی شے کا مالک بھی نہیں ہے. جو ساتھ والا آ رہا ہے، جو تجھے بات بتا رہا ہے، جو تجھے نصیحت کر رہا ہے، تو اس کو بنانے والا نہیں ہے. وہ تیرا نوکر، تیرا غلام، تیرا نہیں ہے. لیکن تو اس کو شٹ اپ کال دے دیتا ہے. تو اس کو کہتا ہے میں تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن کائنات کا رب جس نے پوری کائنات کو بنایا، پوری کائنات کے اندر آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، آسمان کے اوپر تاروں کو سجایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، سیاروں کو بنایا، پستے گل و لالا کو بنایا، پھولوں کو بنایا، پھلوں کو بنایا، ہمارے لیے سہولیات کو فراہم کرنے کی غرض ہر شے کو بنایا. خود اس انسان کو بھی بنایا. وہ انسان آج اس کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے اس گھر، اس عطا کردہ زمین جس کا مالک خود پورے کا پورا مالک کائنات کا رب ہے، اسی کے اوپر، اسی کی ملکیت کے اوپر اس کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے تیار نہیں. بھئی کیا ہوگا؟ یار ٹھیک ہے مولوی صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہے، گھر بار بھی ہے، آہکار دیرے داری ہے، محلے داری ہے، علاقے کا چودھری وہ بھی جٹ ہے، وہ بھی ارائی ہے، میں بھی ارائی ہوں، وہ بھی جٹ ہے، میں بھی جٹ ہوں، جناب وہ بھی شیخ ہے، میں بھی شیخ ہوں، وہ بھی راجپوت ہے، میں بھی راجپوت ہوں. صحابہ کے بارے میں کائنات کے رب نے کیوں کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان؟ اللہ نے ان کے سینوں میں ایمان کو درج کر دیا تھا کہ ابو عبیدہ ابن جراح نے کائنات کے رب کی توحید کی خاطر جب اپنے باپ کے سامنے یہ سب آ رہا ہے جہاد کے اندر، اس کا باپ اس کے سامنے آتا ہے، ایک دفعہ اعراض کیا، دوسری دفعہ اعراض کیا، پھر تیسری دفعہ اپنے باپ کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کر دیا. اس بات کو ثابت کر دیا ایمان والا وہ ہے جو برادری کو نہیں دیکھتا، جو نسبت کو نہیں دیکھتا، جو یہ بات نہیں دیکھتا تعلق داری کیا ہے، رشتہ داری کیا ہے، ناتا کیا ہے، رشتہ داری کیا ہے. وہ دیکھتا تو یہ ہے کہ کائنات کے رب کے ساتھ کس کا تعلق کیا ہے اور کائنات کے رب کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے. اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سگے بیٹے اسلام کو قبول کر چکا، کہتے ہیں بابا ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، جہاد کا مارکا، صحابہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف جہاد کے میدان کے اندر صف آ رہا ہے. کہا بابا آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے سوچا میرا باپ ہے، میں نے چھوڑ دیا. جواب میں ابو بکر صدیق کا جواب کیا ہے؟ صدیق تیری عظمت پہ قربان جاؤں. کہا تو نے چھوڑ دیا؟ اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں محمد رسول اللہ کا غدار سمجھ کر تیری گردن کو تیرے وجود سے علیحدہ کر دیتا. اور ساتھ میں نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اپنی ماں کو، سگی ماں، کہا تو نے ایمان قبول کیا ہے. ماں کہتی ہے، ماں ایمان کے قبول کے اوپر، قبولیت کے اوپر خوش نہیں ہے. کہا ایمان کو ترک کر دے، اسلام کو ترک کر دے، میں تب تک کنگھی نہیں کروں گی جب تک تو اسلام کو ترک نہیں کر دیتا. میں اپنے بالوں کو کنگھی نہیں کروں گی، دھوپ میں بیٹھی رہوں گی. کیا جواب میں کہتا ہے؟ کہا ماں بیٹھی رہے، تو بیٹھی رہے، آج تو بیٹھی رہے. یہ نبی کی محبت، اس کے میں نبی کی محبت کو اپنے دامن سے لگا چکا ہے. ساتھ کہتا ہے ماں میں نے نبی کی محبت کا جام پی لیا ہے، اور نبی کی محبت کے جام کو پی لینے کے بعد کوئی دوسری محبت باقی رہتی ہی نہیں. کیا جواب دیا؟ سونے کے پانی سے لکھنے کے بعد کہا واللہ یا لو کانت لک مئات نفس
خرجت نفسا نفسا ما ترکت دین ھذا، اللہ کی قسم میں میری ماں تیری سو جانے یکے بعد دیگرے تیرے وجود سے علیحدہ ہوتی رہیں، تیری سو جانے اللہ رب العزت بار بار قبض کر لے، یہ بات چھوٹی ہے، یہ بات گوارا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کا دین قبول کر چکا ہوں، اس دین کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے؟ یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پر، سینکڑوں بچے ہزاروں قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا پاکستان، اور مقصد یہی تھا، نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور لوگوں آج 73 کے قریب، شاید اس سے زیادہ برس بیت چکے، اور ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کو نافذ نہیں، اور افسوس اس بات کی کہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والا، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والا، اپنے چہرے پہ داڑھی سجانے والا، مسجدوں کے اندر باجماعت نمازیں ادا کرنے والا، اپنی شلواروں کو ٹخنے سے اونچی رکھنے والا، اس نے بھی کبھی نفاذ اسلام کے لیے درد کو محسوس نہیں کیا۔ اس نے بھی خیال کر لیا ہے کہ بھائی معیشت ترقی کب کرے گی؟ جب نواز شریف آئے گا، یا معیشت ترقی کب کرے گی؟ جب عمران خان آئے گا۔ ہر بندے کے اپنے فائدے ہیں، اپنی پسندی، مگر نہ کائنات کے رب نے کہا تھا، اور کائنات کے امام نے کہا، کائنات کے امام نے کہا تھا، کہا ایک دن کی بارش، ایک دن ایک ہاتھ، شریعت اسلامیہ اور کس قدر عظیم شریعت ہے، کہا ایک حد لحد یقام فی الارض خیر لہم من ان یمطروا 40 یوما، کہ کائنات کے رب کی حدود میں سے ایک حد کا قیام زمین کے اوپر 40 دن کی رحمت و برکات کی بارش سے زیادہ افضل ہے، زیادہ خیر، زیادہ برکات والا۔ اور کائنات کے رب نے کہا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہا اگر تورات و انجیل اور جو کچھ بھی آسمان سے اتارا گیا ہے اس کو ماننے والے زمین میں اس کو نافذ کر دیتے، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ اللہ آسمان سے بھی رزق کے خزانوں کو کھول دیتا، زمین بھی اپنے رزق کو غائب کرتا۔ لوگوں آج بدامنی ہے، بدحالی ہے، چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، رساگیری ہے، زناکاری ہے، سب کا خاتمہ چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے علاوہ خاتمہ نہیں مل سکتا۔ یہ بات لکھ لو، آج تک کوئی شخص شریعت اسلامیہ کی برکات اس کے مقابلے کے اوپر کسی دوسرے طرز حکومت اس کو اس کا معاوضہ اور اس کا مقابلے کے طور پر مستحسن انداز سے پیش نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکومت کا قیام کیا، اس کے بعد یہ وہ عرب تھے کہ جن کی عورتیں اپنے گھروں کی دعائیں تھیں، اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر جھنڈے لگا کر کہا کرتی تھی آؤ ہم سے بدکاری کر لو، اور تطہیر کا عالم یہ تھا کہ 10 واقعات کے شریعت کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر حدود کے 10-15 صرف اس قدر حدود قائم کی گئی، اور شاید بلکہ یقینی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا ہے کوئی ایک بھی حد، ابن تیمیہ کا دعویٰ ہے کوئی ایک بھی حد وہ گواہوں کی گواہیوں کی وجہ سے قائم نہیں ہوئی۔ معاشرے کی تطہیر کا عالم یہ ہے ایک بھی حد گواہوں کی گواہیوں کی وجہ سے نہیں قائم۔ لوگ آئے
ہم زنا کر کے آئے ہیں, ہمیں پاک کر دیجئے. اللہ اکبر. لوگوں اگر تم بھی, آج سچی بات یہ ہے میں صرف حاضری لگوانے کے لیے آیا تھا, اور آج جاتے جاتے آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں اور ایک اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں. ہم کمزور ہیں, نادوا ہیں, کم ہمت ہیں, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہماری رگوں کے اندر نفاذ کتاب و سنت وہ نظریے کی طور پہ توڑتا, نظریے کے طور پہ گردش کرتی ہے ہمارے خون کے اندر. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے پاکستان کی فضاؤں میں کائنات کے رب کی توحید کے پرچم کو گھاڑنے کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے. اور تم بھی غفلت کی چادر کو اتار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام کے لیے کوشش کرنے کے لیے تیار ہو اور جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہو. آج ملک کے اندر صحابہ کو گالیاں نکالی جا رہی, ختم نبوت پہ حملے ہو رہے, کائنات کے ایمان کی توہین ہو رہی, اللہ کی توہین ہو رہی, شعائر اسلام پہ ڈاکے ڈالے جا رہے. اہل حدیث کے فرزندوں کھڑے ہو جاؤ, گلیوں میں, بازاروں میں, کوچوں میں, راستوں میں اب نکل آؤ, چوکوں میں, چوراہوں میں, اس عمر کے اعلان کے لیے کہ اہل حدیث کا بچہ جاگ اٹھا ہے اور اب دین کے غداروں کو اس ملک سے بھگا کر چھوڑے گا اور پاکستان کی فضاؤں میں دین کے پرچم کو لہرا کے چھوڑے گا. دفاع کے لیے تیار ہو, ختم نبوت کے دفاع کے لیے تیار ہو, حرمت رسول کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو, دفاع دین کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو, دفاع وطن کے لیے تیار ہو. انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا